عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود اسلامی بھائی ہیں ان میں سے مزید 4 نام تربیتی کورس کے اسلامی بھائی: محمد حامد اتاری بن عبدالستار. زور سے لبیک اللہ اللہ یہ بھی وہ آ گئے اللہ اللہ پیچھے بیٹھے ہیں. دورہ حدیث جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. 3 بار زور سے. بلال رضا بن غلام سرور. سبحان اللہ ماشاء اللہ. عبد القادر بن محمد یوسف. عبد القادر بن محمد یوسف، نیو کراچی، سیکٹر 5G. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد سبحان خان ولد محمد منیر خان، نیو کراچی، باب المدینہ کراچی. اللہ اللہ. ارے بھائی پیچھے سے آ رہے ذرا زور سے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد غلام رضا اتاری. میں جامعۃ المدینہ نیپال گنج کے درجہ دورہ حدیث سے تعلق رکھتا ہوں. معتکفین کے لیے کچھ احتیاطیں اور مدنی پھول عطا فرما دیجیے. میرا نام محمد بلال اتاری، وزیر آباد، پنجاب سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں اگر کچرا نظر آئے تو خادم کا انتظار کرنا چاہیے یا معتکف خود صفائی کر لے؟ معتکفین کے لیے پہلے سوال میں احتیاطیں پوچھی نا. مدنی پھول معتکفین کے لیے. اعتکاف میں الحمدللہ مسجد میں ترکیب ہوتی ہے. اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے تو معتکف کو چاہیے کہ وہ مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھے اور مزید اللہ کی رضا کے لیے ابھی سے ذہن بنا کر فیضان رمضان میں سے اگرچہ پڑھ لیا ہو، ہر سال یعنی جو اعتکاف کرتے ہیں ان کو بھی ہر سال پڑھنا چاہیے. تو جو فیضان اعتکاف کا باب ہے، فیضان رمضان میں ایک کچھ صفحے ہیں فیضان اعتکاف کے نام سے، اس کو ضرور پڑھ لیں. اس کو پڑھے بغیر آئیں گے ایسا لگتا ہے کہ بہت غلطیاں کریں گے، اور جلدی بھی آئیں دیر سے آئیں گے تو فیضان مدینہ میں ایک ایک آنے والے کی چیکنگ ہوتی ہے، باڈی سرچ کی جاتی ہے، سامان چیک کیا جاتا ہے اور بہت کچھ کیا جاتا ہے، تو وہ دیر بہت لگ جاتی ہے. تو اگر آپ کو اعتکاف فیضان مدینہ میں کرنا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ 1-2 دن پہلے آ جائیں. چاند سے یعنی 29 شعبان کو پہنچ جائیں، کم از کم 29 شعبان کو پہنچ جائیں کہ وہ اگر چاند 29 کو ہو گیا رات کو تو اعتکاف شروع ہو جائے گا نا 1 مہینے کا، تاکہ آپ کو پورا مہینہ مل جائے. اور یہ ضرور اس کے مدنی پھول آپ پڑھ کر آئیں. اعتکاف میں اعتکاف کے معنی ہوتا ہے دھرنا مارنا. اور دھرنا مارنا یہ تو مشہور لفظ ہے، سیاستدانوں نے بھی یاد کروا دیا ہے کہ دھرنا کس طرح مارا جاتا ہے. اپنا مطالبہ منوانے کے لیے دھرنا مارا جاتا ہے. تو معتکف جو ہوتا ہے وہ بھی دھرنا مارنے والا ہے. اس کا مطالبہ عجیب ہے، یہ گویا مسجد میں آ کر پڑھ جاتا ہے، دھرنا مارتا ہے کہ یا اللہ جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں میں نے جانا نہیں ہے. گویا مطلب یہ. تو جب دھرنا مارا جاتا ہے تو اس دھرنے کے اصول کا بھی خیال رکھا جاتا ہے تاکہ مطالبہ
پورا ہو ہی جائے. تو اس لیے مسجد کے اندر جب دھرنا ماریں گے تو اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں گے، ساتھ میں اس کی صاف صفائی کا بھی اہتمام رکھیں گے. یہ دونوں سوالات کو ساتھ لے کر میں چل رہا ہوں. ظاہر ہے کہ مسجد کے ساتھ وہ صفائی کا تعلق، کہ مسجد کو صاف رکھو، خوشبودار رکھو، یہ سب حکم احکام حدیثوں میں ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ مسجد کو صاف رکھو اس کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے. تو اس طرح مسجد کا خیال بہت رکھنا ہے، اور ساتھ میں صفائی کے ساتھ ساتھ بولنے کے تعلق سے بھی محتاط رہنا ہے. مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. اعتکاف والے کو ضرورتاً دنیا کی بات کی اجازت ہوتی ہے، اگر بلا ضرورت کرے گا تو اس کی اجازت نہیں کہ مسجد میں مباح باتیں. نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو. مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال برباد کر دیتی ہیں. پاپا یہ اعتکاف کے لیے خاص تو نہیں ہے نا؟ سب کے لیے. اب یہ تو معتکف ہے نا، یہ ایک طرح سے سمجھو کہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. جی وہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں بازار ہیں آخرت کے بازاروں میں سے، جو شخص ان میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا مہمان ہے. اس کی مہمانی مغفرت ہے، اور اس کے لیے تحفہ تکریم و تعظیم ہے. تو مسجد میں آنے والا مہمان ہے، چاہے معتکف ہو چاہے غیر معتکف ہو. تو معتکف تو 30 یعنی پورے مہینے کے لیے اعتکاف کرے گا. تو اس لیے یہ تو یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ بڑا عرصہ رہے گا نا اندر مسجد میں، تو اس کو زیادہ اہتمام کرنا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے جو آتا ہے تو اس سے احترام ہو پاتا ہے، لیکن زیادہ دن کے لیے رہتا ہے نا، اس کے لیے تو مسائل ہو جاتے ہیں کہ نفس، پھر اس کے ساتھ جو شیطان ہوتا ہے وہ ابلیس اگرچہ قید ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی تو ایک شیطان ہوتا ہے نا. ہر ایک کے ساتھ فرشتہ بھی ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطان جس کو ہمزاد بولتے ہیں. گناہ تو یہ بھی کراتا ہے، نفس بھی کرواتا ہے. تو پھر مسجد میں بھی بندہ جو ہے نا یہ بے باک ہو جاتا ہے اور گناہوں میں لگ جاتا ہے، دل آزاریاں شروع کر دیتا ہے، مسجد میں کچرا کرنا شروع کر دیتا ہے، منہ اکثر بدبودار ہو جاتے ہیں. معتکفین منہ صاف کرنے کا اہتمام شاید کم کرتے ہیں. عام دنوں میں کرتے ہوں گے تو اعتکاف میں کم کرتے ہوں گے، اور بھیڑ کی وجہ سے یا جو بھی سہولت کی کمی وہ پاتے ہوں گے، سستی کر جاتے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. فیضان مدینہ اپنے آپ تو بہت سہولت ہے، ہر مسجد میں سہولتیں ہوتی ہیں، وضو خانے ہوتے ہیں. تو منہ اچھی طرح صاف کرنا ضروری ہے. اگر منہ میں بدبو ہے کسی کے تو مسجد کا داخلہ حرام ہے. اس طرح پسینے کی بدبو آتی ہے بعضوں کے کپڑوں سے، بھپکے اٹھتے ہیں بدبو کے، اس کو نہیں آئیں گے، اس کی ناگٹ گئی ہے، دوسرے کو آئیں گے. تو ویسے بھی کسی کو اگر منہ کی بدبو کا مرض ہے یا پسینے کی بدبو کا مرض ہے اس کو، کہ پسینے کی بدبو آتی رہتی ہے مسجد میں، تو اس کو اعتکاف نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ بدبو کی حالت میں مسجد میں اعتکاف کرے گا، ثواب کی جگہ اس کو تو گناہ ملے گا نا، حرام ہے. لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی اس سے، اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو سے. مسجد میں جماعت سے نماز کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے، کہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. اسی طرح کسی کو ایسا پھوڑا ہے
جیسے کینسر کے مریضوں کو لے آتے ہیں فیضان مدینہ میں. اب منہ کا کینسر، منہ میں پھوڑا بنا ہوا ہے، بیچارے کو کھانا اترتا نہیں ہے 100% قابل ہمدردی، لیکن مسجد میں لا کر بٹھانا ہی تو ہمدردی نہیں ہے نا، کہ اس کا گلا بند ہے کینسر سے. دیکھیں میں نے اعتکاف فیضان مدینہ میں دیکھے، اب بیچارے پتہ نہیں زندہ بھی ہوں گے یا کیا، لے آتے ہیں اعتکاف میں کہ اعتکاف کرے گا صحیح ہو جائے گا. ان کا حسن ظن ہوتا ہے، لیکن ان کو مسجد میں داخلہ شریعت نے روکا. جس کو ایسا پھوڑا ہو جسے بدبو آتی ہے یا لوگوں کا گھن آتی ہے، تو ایسوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. بھلے کینسر ہے، اللہ بیچارے کو آسانی دے، شفا دے، ہماری دعا ہے، لیکن مسجد میں لا کر بٹھانا کی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو ایک بار میں نے دیکھا کہ ایک بیچارہ تھا کینسر کا مریض، وہ کھا نہیں سکتا تھا. اب ایک حلقے میں وہ تھا، اب میرے پاس بھی باری آتی ہے کھانے کی، عیسائی بھائیوں کی میرے ساتھ کھاتے ہیں، اس میں بھی وہ بیچارہ آیا. اب وہ خالی بیٹھے کھائے نہیں. اب حلقے میں بھی جس حلقے میں ہو معتکفین کے، اب یہ کھائے نہیں، بیٹھے خالی. آپ بتائیے دوسرے کس طرح کھا سکتے ہوں گے؟ ان کو کتنی کوفت ہوتی ہوگی، کتنی پریشانی ہوتی ہوگی. یہ مجبور ہے، لیکن صحت مند تو مجبور نہیں ہے، وہ تو کھائے گا نا، کھانا تو پڑتا ہے نا آدمی کو. تو اس لیے وہ کسی مریض کو نہ لائیں، ایسے ضعیف بزرگ کو نہ لائیں کہ جو دوسروں کا محتاج ہو، جس کو ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑتا ہو، استنجا خانے میں لانا لے جانا پڑتا ہو، صاف صفائی بیچارہ کرنا پاتا ہو. نہ اس طرح مسجد میں نہیں لائیں ان کو، کہ اس طرح سب کو تکلیف ہو. اسی طرح معذوروں کو اٹھا لاتے ہیں. اب ٹانگ سے معذور ہے، اب وہ استنجا خانے میں جا کر گھسٹتا ہے، تو استنجا خانوں میں تو پانی بکھرا ہوتا ہے. اپنے گھر میں اس کی جو بھی ترکیب ہوتی ہوگی صفائی کی، لیکن مسجدوں میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ہزاروں جہاں معتکفین ہو، خاص کر وہ کیسے ہوگا؟ تو وہ پھر گندے گندے ناپاک کپڑے بعضوں کا اس کے ہو جاتے ہوں گے، وہ گھسیٹتا ہوا مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، جب بدبو کے بھپکے اٹھتے ہوں. پھر نجاست مسجد میں لانا وہ بھی ناجائز، جبکہ کنفرم ناپاک ہو گئے تو. ہاں، تو یہ امکان رہتا ہے. اسی طرح فالج کے مریضوں کو لے آتے ہیں. اب فالج کا مریض منہ صاف نہیں کر سکتا، اس کے منہ میں تو بدبو ہونی، نمازیوں کو تکلیف، وہ فرشتوں کو تکلیف. اب بعض اوقات اس طرح کا فالج ہوتا ہے معمولی سا، اس میں یہ صورت نہیں ہوتی کہ دوسروں کو تکلیف ہو. تو ایسا مستثنا ہے مریض کہ جو معمولی مریض ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہے اور اپنے طور پر وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ سب کچھ کر لیتا، تو ٹھیک ہے. سے بدبو آتی ہے، اس کی پھیلی ہے، جس کی وجہ سے دوسرے کھانے والے بیچارے وہ شرماتے رہے، جھجکتے رہے، اور جس حلقے میں وہ جائے وہ حلقے والے بیچارے آزمائش میں آ جائیں. حلقے بنتے ہیں نا اعتکاف میں. تو یہ دنیا بھر کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں اپنے مدنی مراکز میں اعتکاف ہوتے ہیں، کہ اس طرح کے معتکفین سے معذرت کر لی جائے اگر پہلے سے پتہ چل جائے، اور جو لاتے ہیں اللہ کرے وہ سن رہے ہوں، ایسوں کو نہ لائیں. اس طرح باہر ملک والے بھی اٹھا کے لے آتے ہیں، مریضوں کو لے آتے ہیں. اب پھر وہ بار بار مجھے بھی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کو دم کرو، ہم کو ٹائم دو، ہم سے بات کرو، ہم کو آپ سے تفصیلی بات کرنی ہے. اب ایک تو دو مدنی مذاکرے، اللہ مجھے صحت دے کہ میں 2 مدنی مذاکروں میں شریک ہو سکوں، اللہ کرے، ہے نا. تو یعنی کہ بات بولنا آتا ہے کہ ایک آدمی بڑا صاف ستھرا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، لیکن اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا کیسے مشقت کرتا ہوگا. آخر کچھ بھی تو آدمی دوسرے کو سوچنا تو چاہیے نا. اب وہ الگ سے ٹائم کہاں دے گا؟ یہاں تو صحیح بات ہے کہ اپنے معمولات جو سارا سال اگر پڑھنے کے معمولات ہیں نا، وہ بھی رمضان میں میرے فل ڈسٹرب. ظاہر ہے کہ وہ اتنے گھنٹوں بعد ساری رات مدنی مذاکرہ چلتا ہے، سحری تک چلتا رہتا ہے. اچھا مدنی مذاکرات اور پھر ملاقات کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، پھر امامہ باندھا جاتا ہے. بہت سارے صحیح بھائی
जो सारा साल इमामा बांधने की नीयत करे और नया इमामा लाए, उनको इमामा मेरे हाथ से बांधने की तरकीबें हमारे यहाँ होती रहती हैं, गारंटी नहीं है जैसे हालात, लेकिन ये होती रहती है। तो ये होती है, फिर सबके साथ सहरी करते हैं, फिर सहरी के बाद फिर मदनी फूल होते हैं फजर की अजान तक, ठीक है ना। तो इस तरह फिर जोहर के बाद फिर मदनी मुज़ाकरा, तो इसलिए वो जाहिर है कि फिर मैं अलग से वक्त मेरे लिए यूल आजमाइश होती है, बहुत बड़ी आजमाइश होती है। अब मरीज अलग तंग करें, फिर शख्सियात अलग मुतालबात करें, हम इधर से लाएं, उस मुल्क से लाएं, उस शहर से लाएं, ये आपसे 2 मिनट बात करेंगे, जरा आपसे मशवरा करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए सआदत है, लेकिन मैं क्या करूं, वक्त कहां से लाऊं, मदनी मुज़ाकरा कैंसिल करूं तो ये इसमें लाखों करोड़ों मुसलमानों को लॉस करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे इसके अलावा मैं वक्त दूं तो मुझे कोई ऐसी टेबलेट दे कि मेरी थकन दूर हो जाए करे, अब मैं सोने से मतलब जान छुड़ाने में कामयाब हो जाऊं, या मुझे नींद ही ना आए, मैं फ्रेश भी रहूं, फिर मैं ऐसी मुलाकातें करूं क्या आपको थका दूं, लेकिन जाहिर है मेरे बस में ये भी नहीं है। सोना जरूरी है, भाग भाग के सोना पड़ेगा मुझे, हाँ भाग भाग के सोना पड़ता है, बहुत लिमिटेड टाइम होते हैं। तो इसलिए गैर मुल्क इस्लामी भाई जो है बैनुल अक़वामी, वो भी इनको ना लाएं, किसी मरीज को, बच्चों को उठा लाते हैं, बच्चा बच्चा होता, बच्चा नहीं संभलता, वो जोश में सफर कर लेगा, मजा आएगा उसको, वो मस्जिद में रह नहीं सकता, फिर वो पेशाब कर देगा, खुदा न खासा कुछ कर देगा, बीमार हो जाएगा, इतनी मशक्कत बर्दाश्त नहीं करेगा, आप आजमाइश में आ जाएंगे। फिर बोलेंगे मैं अपने अजीज के अगर ठहरा दूंगा, तो वहां ठहरा दोगे तो फिर वहां आना जाना आपको मसाइल होंगे, एहतिकाब में मस्जिद में निकलना नहीं है आपको मस्जिद से। तो इसलिए आप टेंशन फ्री होकर आया करें, कोई अपने साथ बच्चा ना लाए, मरीज ना लाए, मरीज लाएंगे तो उसको वक्त देना पड़ेगा, आपके फिर वो मदनी हल्के, मदनी मुज़ाकरे डिस्टर्ब होते रहेंगे, मरीज होता है। आप बोलो फैज़ान मदीना में क्लिनिक है, उसमें बेड कितने, गिनती के बेड है, ये कोई 1500 बेड थोड़ी है इसमें। ये मरीजों के ताल्लुक से एक पैगाम आया है कि जो एहतिकाफ में मरीजों को उठा लाते हैं ना, तो बाद औक़ात ये मरीज जो है ये बेचारे मस्जिद में ही पेशाब भी कर देते हैं, ये पेशाब निकल जाता है। आपका होगा क्या, आप कौन सा सवाब लेने के लिए आते हैं मस्जिद में, ये सब मरीजों को उठा लाते हैं। बिल्कुल गलती भी नहीं करना ऐसा मरीज को लाने की, बल्कि ऐसे मरीज को कोई लाए भी तो जब मैंने भी ऐसा किया, जब मेरे से हो पड़ा कि मैंने फुसला के भेज दिया वापस, मगर मुझ तक तो कोई पहुंचता नहीं है ना। ये हमारी मजलिस एहतिकाफ की खिदमत में अर्ज़ है कि ऐसा मरीज पाए तो पूरा जोर लगा दें कि इसको मेहरबानी करके वापस ले जाओ, इसको हाथ जोड़े, इसके पैर पकड़े, इसको मिन्नतें करेंगे, इसको ले जाओ, कि मस्जिद के आदाब का ख्याल नहीं हो सकेगा। ये मरीज भी बेचारा फिर तकलीफ में आ जाता होगा, हर तरफ भीड़, वुजू खाने पर भीड़, इस्तिंजा खाने की लाइन लगी हुई है, और ये बेचारा खुद तंग आ जाता होगा। तो इसको भी ना लाए, बच्चे लाते हैं तो बच्चे के भी पेशाब करने के इम्कान होते हैं। बाज़ों का बच्चा समझदार होता है, पेशाब नहीं करता, लेकिन नींद में कर देता है, जागते में नहीं करता। तो जागते में जब तक ये जाग रहा है लाने में हरज नहीं थी, लेकिन अब सोने में हरज है, तो सोने ना किया जाए तो क्या वो रात दिन इसको जगाएंगे, क्या नहीं जगा सकते। ये तो आप बिठाएंगे तो बैठे बैठे हल्के में सो जाएगा, मदनी मुज़ाकरे में सो जाएगा, फिर पता चला इसने पेशाब कर दिया। अब मस्जिद की दरी या चटाई या कारपेट कैसे पाक की है, इतना ईमानदारी की बात है, इतना बड़ा मतलब हरज हो जाता है इसमें, जिसकी इंतहा नहीं। अपा इसके साथ साथ अगर कुछ तरावी के लिए भी बदरी फूल दे दें कि इलाके की मस्जिदों में भी ये मंजर देखा गया है कि नीचे तरावी हो रही होगी और ऊपर बच्चे बाकायदा खेल रहे होंगे। अब सब अपने अपने बच्चे लेकर आते हैं और या तो पिछली सफ़ों में या ऊपर के फ्लोर में इतनी धमा चौकड़ी होती है। अब बच्चे तरावी के लिए आते, बाज़ बच्चे इसीलिए आते हैं कि सारे मोहल्ले के बच्चे जमा होंगे और वहाँ खेल कूद होगा,
تو کس عمر کے بچے کو لانا چاہیے اور اگر لائیں ساتھ تو پھر اس کو کس طرح تراویح وغیرہ میں انوالو کریں؟ کہہ سکتے ہیں کہ با اہتمام تراویح میں بچے بھیج، جیسے کہ گھر کی عورتیں ہیں نا، اب کھانا وانا کھا لیا، اب ان کو تھوڑا آرام کرنا ہے، ان کو عبادت کرنی ہے یا ان کو تھوڑا اٹھانا کرنا ہے، بچے لے جاؤ، یہ مسجد میں آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ وہ نماز کے لیے وہ صف میں گئے، بچے پیچھے گئے بچوں کی فوج کے اندر، اور عجیب اور وہ تماشا جو ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر جو شور ہوتا ہے نا، اللہ اللہ اللہ، حدیث شریف میں کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ اور اونچی آوازوں سے بچاؤ، چلانے سے بھی بچانے کا حکم ہے۔ تو اس لیے وہ مسجد میں بچے لانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں اتنا چھوٹا بچہ جس سے ظن غالب ہے کہ یہ پیشاب کر دے گا، تب تو اس کو لانا حرام ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ پیشاب نہیں کرے گا لیکن ہے بچہ، تو اس کو لانا مکروہ تنزیہی ہے، جائز ہے۔ لیکن اب ایسا بچہ ہے کہ جس کو وہ شور کرتا ہے، اور بچہ جب بچے سے بچہ ملتا ہے نا، پھر ہٹ جاؤ، اکیلا ہے تو چپ مرے گا، وہ ایک سے دو ہوئے پھر آپ چھٹے پڑے، اب یہ ہے اور بس اب شور ہے۔ تو اس لیے مسجد میں جب پتہ ہے کہ بچے شور کرتے ہیں جبکہ یہ جمع ہوتے ہیں، تو اب ایسے موقع پر بچوں کو لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کو روکا جائے گا۔ بلکہ مسجد کی انتظامیہ کے لیے یہ مسئلہ کہ یہ ان کو روکے، ان کو سمجھائے، ان کے سرپرستوں کو، لانے والوں کو لکھ کر لگا دے کہ مہربانی کر کے یہاں بچے نہ لائیں، یہ شور کرتے ہیں، مسجد کا احترام کریں۔ اس طرح کے جملے لکھ کر لگائے جائیں، امام صاحب، خطیب صاحب مائک پر سمجھائیں، تراویح کے بعد سمجھائیں، جمعے کی نماز میں سمجھائیں۔ تراویح میں سمجھانا بہت زیادہ مناسب ہوگا کہ لاتے ہی تراویح میں، اور نمازوں میں بھی لے آتے ہیں۔ اس میں یہ ذہن ہوتا مسجد ہے نا نبوی شریف میں تو باقاعدہ بچے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، حرم مسجد الحرام میں، مسجد نبوی شریف ایک پیچھے کے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ایک پیچھے ہاں وہ مچا رکھا ہوتا ہے۔ دیکھو کس کو؟ سامنے کعبہ جلوے دکھا رہا ہے، اس کے سامنے تم یہ بچہ لائے ہو جو شور کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، پیشاب بھی کرتے ہیں، بچے کو کعبہ پتہ نہیں کیا کیا بچہ ہے، اس پر کوئی قانون نہیں چلتا۔ ادھر کوئی ایسا کبھی میں نے دیکھا کہ کوئی رکاوٹ ہو۔ اب بچوں کو تو مسجد میں یہ لے جاتے اپنے ہیں، بچے جہاں بھی جاتے ہیں یہ بچے ہیں اور شور کرتے ہیں، نمازیوں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ آپ بولو کہ نماز پڑھو، تو نماز جب پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ زور سے بولیں گے آمین، اچھا امام بولے گا اللہ اکبر، تو یہ بھی سب مل کے بولے گا اللہ اکبر، اچھا پھر کوئی شرارتی بچہ اگر آ گیا تو وہ یوں دھکا مارے گا تو پوری لائن نیچے گر جائے گی، پھر کی کر کے ہنستے ہوں گے۔ تو یہ اس لیے بچوں کی امی کو نہیں پتا، یہ بیچاری یہی سمجھتی ہوں گی کہ اس کے ابو بہت شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، بچے کو اپنے بازو کے ساتھ وہ باندھ دیں گے، اس کو نمازیں پڑھائیں گے، ابو کو ہوش بھی نہیں ہوتا۔ یہ بچہ مسجد کو میدان سمجھ کر خوب اس میں کبڈی کھیل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اب اس میں یہ بھی ذہن ہوتا ہے نا، بچوں کو لے جائیں گے تو نماز کے عادی بنیں گے، کچھ سیکھیں گے، اب بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے جائیں گے تو پھر نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ نہیں تو باپا فرما رہے کہ ان کو روکو، مسجد میں کہاں پڑھتے ہیں نماز؟ نہیں باپا آپ فرما اللہ رہے، باللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ فرما رہے کہ ان کو روکو، مسجد کی کمیٹی روکے، امام صاحب روکے، باپ کے باپ ہے، یہ کسے روکیں گے؟ تم ہوتا کون ہے؟ اللہ کا گھر ہے، تیرا گھر ہے، میرا بچہ ہے، ساتھ حدیث سے لایا ہوں، سنائیں گے تو چلو حدیث سے سنائیں گے نا، جب جی اس کی حدیث ہے نا، بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچا۔ جب امام عالم ہوگا، عالم نہیں ہوگا تو عالم کی کتاب دیکھ کر پڑھنے والا ہوگا، تو یہ انشاءاللہ جب حدیث پڑھ کے سنائے گا تو کون مسلمان الجھے گا امام سے؟ آپ بیان کر رہے ہو امام تو ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے بچے کو نکالے گا تو لڑائی ہوگی۔ انتظامیہ بھی ہوئے ہٹ جاؤ، چلو بچوں بھاگو، تو پھر ایسی انتظامیہ کو تو خارج کر دینا۔ متولی اگر ایسا چیخو ہو نا، اس کو فارغ کر دینا چاہیے کہ تیرا کام نہیں ہے، تو کہیں اور جا، اور مجمع لگا مطلب جا کر سلاجیت بیچ مارکیٹ میں، یہ مسجد ہے، ایسا تو نہیں چور کرو نہیں خالی کرے۔ تو بچوں کمیٹی کو والا ناراض ہو جائے گا۔ بھلے ناراض ہو جائے، اگر ایسا کرتا ہے تو بھلے نہ ناراض ہو،
میرا رب راضی ہو جائے گا کہ چندہ میں رب کی رضا کے لیے بات کر رہا ہوں میرے کہ باپا مسجد میں شور کرنے کی نہ متولی کو اجازت ہے، نہ امام کو اجازت ہے، نہ خطیب کو اجازت ہے، یہ چندہ کرتا نہ ہے، پیر کو اجازت ہے، نہ مرید کو اجازت ہے۔ مسجد میں شور کرنے کی اجازت تو کسی کو نہیں ہے۔ شور کی بات نہیں ہے، مگر یہ چندہ کرتا ہے، مسجد کا انتظام چلاتا ہے، اتنا ٹائم دیتا ہے، کمیٹی وہ میٹنگیں کرتے ہیں، امام صاحب کو ٹائم دیتے ہیں، یہ پنکھے بجلی بتی سب دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بولو کہ یوں کرتے رہے یوں کرتے تو اس کو فارغ کرو، اس کو بولا سلاجید بیچے، کائے بیچے سلاجید، بولا ککڑی بیچوں گا میں۔ تو یہ مطلب کہ ایسا یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں یار صاحب، اس کو آپ نے سبزی بیچنے میں لگا نہیں، اگر یہ چیخیں مارتا ہے مسجد میں بلا وجہ، اس کو فارغ تو کرنا پڑے گا، مسجد کو شور سے بچانا پڑے گا، جس میں طاقت ہے وہ۔ میں تو یہ چوٹے کرنے کے لیے بولتا ہوں، چوٹے کرنے کے لیے بولتا ہوں کہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں اس طرح مسجد میں چیخیں مار کے۔ فارغ کون کرے گا؟ آج کل تو مطلب متولیوں کو مسائل کا پتہ ہوتے ہیں بیچاروں کو، حالانکہ وقف کے مسائل ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو معلوم ہو، نہیں معلوم ہوتا۔ تو اب یہ کہ ان کو چاہیے کہ یہ ان کے بچوں کو پیار سے خاموش کرائیں، چپ ہو جاؤ، شور نہیں کرو۔ اس طرح اگر یہ چپ کرائیں گے تو یہ خود شور کا سبب بن رہے ہیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد ایسی آواز آتی ہے، سلام پھیرتے ہی جو یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، یہ 2-3 آوازیں لگائیں یہ گے، بھی پھر غلط اللہ ہے۔ اکبر کے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر پیچھے بچے شروع۔ عارضی طور پہ سیم جاتے ہوں گے، پھر جیسے وہ شور بچانے والے بڈھے نے ہاتھ باندھا، اب بولے 2 رکعت تک آزادی مل گئی۔ اچھا، وہ سلام پھیرنے سے پہلے بچے بھی آگے بیٹھ پھر جاتے ہیں، جیسے یہ بڈھا سلام پھیرے گا یہ سیانے ہو جاتے ہوں گے، چپ ہو جاتے ہوں گے۔ جب سلام پھیرنے کا وقت آئے گا چیخ مارے گا کیا؟ اوپر سلام سے پہلے سب خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کسی اور کے بولنے کا، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ، تو یہ نرمی سے پیار سے بچوں کو انفرادی کوشش کرے، سمجھائے۔ جھاڑے گا تو بدزن ہوگا، دل دکھے گا اس کا، کیونکہ اس پر کوئی قلم تو چلتا نہیں ہے، مرفوع القلم ہے بچہ، اس کو گناہ تو ملتا نہیں ہے۔ اب یہ اس کی دل آزاری کرے گا تو دل آزاری کرنے والا گناہگار تو ہو سکتا ہے نا۔ اس میں بابا زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ زیادہ انوالو ہوتے ہیں جو رمضان مبارک میں مسجد کا راستہ دیکھتے ہیں، بالخصوص یہ تراویح وغیرہ میں نظر آتے ہیں۔ اگر پورا سال مسجد میں آنا جانا لگا ہو، علماء کی صحبت ہو اور اس طرح کے مسائل سے آگہی ہو، تو بچے کو نمازی بنانے کے لیے یا اس کو ادب سکھانے کے لیے، کیا گھر میں یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا گھر میں قرآن نہیں پڑھتے، کیا ماں گھر میں نماز نہیں پڑھتی، ماں گھر میں عبادت نہیں کرتی، یہ گھر میں بیٹھ کر فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھے، نے بولے کہ مسجد میں بچے کو لے کے جائیں کہ یہ گھر والے تھوڑا آرام کر لیں گے، ہم نماز پڑھ لیں گے، بچے تھوڑا بچوں کے ساتھ کھیل لیں گے۔ تو یہ سارے جو انداز ہوتے ہیں اس پر غور کریں۔ پھر مسجد میں بچہ کھیلتے کھیلتے، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بچہ کھیلتے کھیلتے سڑک پر نکل جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کا بچہ سڑک پر نکل گیا، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو یوں مطلب کہ ہر چیز تحفظ کے متعلق بھی اگر آپ غور کریں تو اب ایسا بچہ جو مسجد میں لے جانے کے قابل نہیں ہے، بس آپ ذہن بنا لو میرے مدنی چینل کے حاضرین کہ انہیں آپ مسجد میں لے کر نہیں جائیں گے۔ بابا لگے ہاتھ تو ایک میسیج آیا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کے عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ یہ مرکز الاولیاء میں چند کلومیٹر کے فاصلے سے بسیں لے کر ماشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد ان کی روانگی شروع ہوگی، پہنچتے تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ عشاء بھی پڑھیں، اور فجر کسی کی قضا نہیں ہونی چاہیے بابا، مسجد میں با جماعت فجر کی نماز ملے۔ بالکل، اب تو ان کو جا کر اگر کہیں آرام بھی کرنا ہے تھوڑا بہت تو اپنے علاقے کی مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ سبحان اللہ، ترکیب بنا لیں، قافلے میں رک جاوے نا، مسجد میں اٹھا دیا جائے، ان کو مؤذن صاحب اٹھا دیں گے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ، تو امید ہے کہ اب بچوں سے بھی اللہ کرے گا تو کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا، کوشش کریں گے لوگ انشاءاللہ تعالی۔ مسجدوں کو بچانے کی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے علاوہ مسجد میں جو کچرا دیکھے تو کیا خادم کا انتظار کرے؟ نہیں، ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے
کہ مسجد کا غبار ہٹانا، چنانچہ ایک روایت ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی شاخ سے صاف کرتے تھے۔ تو یوں مسجد کی صفائی کرنا یہ سعادت کی بات ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اور سبحان اللہ، مسجد کی صفائی کا تو کیا رتبہ ہے۔ ایک بہت پیاری روایت ہے جو مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف کتابوں میں، چنانچہ جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 106 پر ہے، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے یہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک عورت مسجد سے گرد و غبار صاف کیا کرتی تھی، جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تدفین یعنی دفن کیے جانے کی خبر نہ دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو تو مجھے خبر دے دیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور فرمایا میں اسے مسجد سے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجدیں بناؤ اور ان میں سے گرد و غبار نکال دیا کرو، جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسجدیں گزرگاہوں پر بنائی جائیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور ان میں سے گرد و غبار صاف کرنا حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ تو اب مسجد میں جب کچرا دیکھیں تو خادم کا انتظار کیے بغیر خود ہی صفائی فرما لیں، بلکہ خادم صفائی کر رہا ہو نا، کبھی کبھی حصول برکت کے لیے ثواب کے لیے اس سے ریکویسٹ کر کے درخواست کر کے اس سے جھاڑو لے لیں، آج تو میں مسجد کا گرد و غبار صاف کروں گا، میں جھاڑو لگاؤں گا، انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ ایسا کرنا چاہیے، اس سے خادم کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ یہ مبلغین تو خاص کر کیا کریں، مدنی قافلے والوں کو تو خاص کر یہ برسوں پہلے دے دیا گیا طریقہ کار لکھ کر کہ مسجد کو صاف ستھری کر کے جاتے ہوئے وضو خانہ استنجا خانہ وغیرہ سب دھو دھا کے جانا ہے۔ مسجد میں معتکفین کو تو ہر سال ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے جیب میں ایک شاپر چھوٹی سی پلاسٹک کی تھیلی رکھا کریں، وہ کچرا وغیرہ جو بھی ہے وہ اٹھا کر اس میں ڈال لیا کریں، جیب میں رکھ لیا کریں، کہ بال جھڑ جاتے ہیں،
اپنے بال نکل آئے، کسی کے بالوں کا گچھا گشت کر رہا ہے، اس کو پکڑ لیا. اسی طرح کوئی اور کسی نے کچرا ڈال دیا تو وہ اٹھا لیا. یہ سب شاپر میں جمع کرتے رہے. مدنی قافلے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے معتکفین اس پر توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. مدنی قافلے والے اور دیگر نمازی بھی، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارا ہی سال مسجد کو صاف ستھرا رکھے. بابا یہ حاجی امین بتا رہے ہیں، آپ کی انشاءاللہ دل جوئی بھی ہوگی، آپ کو خوشی بھی ملے گی. ان کو ساؤتھ کوریا میں ایک اسلامی بھائی ملے حاجی امین کو. انہوں نے داڑھی شریف چہرے پر سجائی ہوئی تھی. بتاتے ہیں کہ میں نے امیر سنت کی اس طرح مسجد سے کچرا اٹھا کر تھیلی میں ڈالنے کی عادت دیکھ کر میں متاثر ہوا اور میں نے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا لی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پلاسٹک کی تھیلی کی مدنی بار دیکھو، یہ دیوانے نے شاپر دکھائی، یہ سارا سال شاید رکھتے ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو امیر سنت مدنی یہ اور پھول بھی عطا دیوانہ فرما، دکھا رہا ہے. مرحبا. امیر سنت جو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، یہ دنیا بھر کے جتنے بھی اسلامی بھائی، اسپیشلی اگر مساجد کے امام اگر سن رہے ہیں، مسجد کی کمیٹی والے سن رہے ہیں، یا جن کی چلتی ہے وہ اگر سن رہے ہیں، اگر وہ اس طرح کی ترغیبات کا سلسلہ جاری رکھے تو مساجد کے کونوں میں اتنے بال اور اتنا کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے. یہ دیکھیں صفائی ستھرائی کا نظام میں سمجھتا ہوں مسجد کا بہتر ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. یہ ایک اور تھیلی نظر آئی. نہیں اگر امام صاحب جھاڑو پکڑ لینا، آئے مدینہ مدینہ ہو جائے سچی. اچھا رضوان نے بھی رکھی ہے. واہ حاجی ندیم نے دی باپا. یہ مسجد کے مولانا ہے، امام صاحب ہے. تو امام صاحبان رکھا کریں گے نا تو مقتدیوں کو ترغیب ہوگی انشاءاللہ. اور اگر امام صاحب جھاڑو پکڑ لے، چھوٹے باپ کے ہو جائے نا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فعل پھر سنا دوں اور اس کا حوالہ بھی لے لو. مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الصلاح اور حدیث نمبر 5 اور جلد نمبر 1. تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ مبارک فعل جو حدیث شریف میں بیان ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی شاخ سے صاف کرتے تھے. تو اگر امام صاحب اس کی پیروی کریں نا، اب کھجور کی شاخ سے صاف کرنا ہمارے لیے کس انداز کی وہ صاف ٹھیک کرتے تھے. ہم نعوذ باللہ یہ جرت میری نہیں ہو رہی کہ وہ جھاڑو نکالنے کی نسبت کروں، یہ لفظ ذرا کمزور سا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے. تو کھجور کی شاخ لکھا ہے حدیث شریف میں، اپنوں نے کھجور کی شاخ بولا. تو امام صاحب جو ہے نا وہ جھاڑو پکڑ لیں، مسجد کی خادم سے لے لیں کہ آج تو میں جھاڑو نکالوں گا. انشاءاللہ فیضان مدینہ کے امام صاحب امید اوپننگ کریں گے انشاءاللہ. اس سے یا کر چکے ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے. اور رضوان بھی انشاءاللہ کل جاتے ہی افتتاح کریں گے اس کا انشاءاللہ. مسجد کی صفائی کروں گا. اب شرمانا کس بات کا؟ میرے آقا نے کھجور کی شاخ سے مسجد میں گرد و غبار نکالا ہے. یہ دونوں امام صاحبان نے ہاتھ اٹھا لیے. سبحان اللہ. پاپا یہ بھی مدنی بہار ہے. فیضان مدینہ کے امام آپ کہاں کے رضوان؟ مسجد نام کرتے ہیں پاپا یہ عزیز آباد میں مدینہ مسجد ہے، خدام المساجد کے اپنے بنائی ہے انشاءاللہ. پاپا ایک اور امام صاحب ہاتھ دونوں کھڑا میں کر رہے مدینہ ہیں. ہے، فیضان مدینہ اور مدینہ مسجد. واہ. اچھا یہ امام صاحب دوسرے انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ موقع موقع سے انشاءاللہ اب جھاڑو نکالا کریں گے انشاءاللہ مسجد میں. پوچھا بھی ماریں گے انشاءاللہ. شرمانے کی ضرورت نہیں. حدیث شریف یاد کر لیں. کوئی اگر چھیڑے نا امام صاحب کا اس میں وقار خراب ہوتا ہے. تو امام الانبیاء کی پیروی کر رہا ہوں میں، ان سے ثابت ہے. ہم مسجد کے جھاڑو نکال رہے ہیں، کہاں روڈ کی جھاڑو نکالنی ہے. مقتدی کو بھی اجازت ہے یہ ہمارے مقتدی کو نگرانوں نے ہاتھ اجازت اٹھائے. ہے. خادموں کے مزے ہو جائیں گے یار. پھر تو درس فیضان سنت کے لیے خادم صاحب کئیوں نے ہاتھ اٹھا فیضان لیا. سنت لا کے رکھ دے گا کہ یار یہ مولانا بہت اچھے دعوت اسلامی والے. اب سارے پاپا یو کے والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ماشاءاللہ
سارے مقتدی بھی نکالیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ میں نے تو مسجد نبوی میں جو جھاڑو پکڑ کے نکالتے ہیں نا، اور رات کو وہ ترکیب ہوتی ہے ان کی، تو سورس لگا کر ایک بار وہ ان سے جھاڑو لے کر کچھ دیر تک میں نے بھی یہ سعادت حاصل کی تھی. اسی طرح وہ سرکار مفتی اعظم کا شعر، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینہ کی گلیاں بہارا کروں. ہائے ہائے ہائے. اللہ وہ دن خیر سے لائے کہ میں مدینہ کی گلیوں میں جھاڑو لگاؤں. سرکار مفتی اعظم جیسا ولی کامل یہ آرزو بیان کر رہا ہے. تو اس طرح وہ وہاں بھی جو سویپر ہوتے ہیں نا، جھاڑو نکالتے ہیں، ان سے لے کر کبھی ایسی ترکیب کی ہے میں نے کہ تھوڑا میں بھی یہ برکت لے لوں مدینہ شریف میں. سبحان اللہ. آپ کی ترغیب کے لیے، تحریض کے لیے کہ جب سفر مدینہ میں موقع ملے تو ہو سکے تو یہ بھی کر لینا کہ مسجد نبوی میں بھی جھاڑو نکالیں، مسجد الحرام میں بھی اللہ موقع دے تو جھاڑو نکالیں گے انشاءاللہ. خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. آمین آمین. صلو علی الحبیب بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی کسوٹی یہ باب المدینہ سے کر کریں لیں گے نا، مدنی کسوٹی بابا، یہیں سے کر لیں. وہاں ان کے رش کی وجہ سے، جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے بیچارے وہ تکلیف میں آ گئے. ابھی لگتا ہے آمد و رفت جاری ہے. رش دیکھیں اس میں. اللہ اللہ. آواز نہیں گئی. لگتا ہے ابھی تک داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. باپا یہ جتنے آئے نا بابا، ایسا دل کر رہا ہے کوئی بے نمازی ایسا ہو جو نمازی بن کے رہ جائے. ترکیب ہے مدنی کسوٹی کی؟ باب المدینہ مدنی کسوٹی. لبیک لبیک. کس کی کسوٹی ہونی چاہیے یہ صاحب؟ اچھا یہاں ہے کوئی ایسا جس نے مستقل کفر مدینہ کورس کیا ہو؟ مستقل کفر مدینہ کورس والے ہمارے یہاں سے کریں گے یہ سب یہیں سے. ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کی بابا جی. مدنی کسوٹی کرنی ہے نا؟ ہاں کرنی ہے. مرکز الاولیاء والا کرنا. مرکز الاولیاء سے وہ پیغام آیا تھا کہ وہ رش کی. مرکز الاولیاء والے تو شاید اب قافلے واپس بھی جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، پیچھے چیل پیل مچی ہوئی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ حاجی یافور سے مشورہ ہوا تھا کہ جنہوں نے مستقل کفل مدینہ کورس کیا ہو، 12 ماہ کا مدنی قافلہ اور یہ اپنے مقتۃ المدینہ کی کتابوں کا مطالعہ جو جملہ تھی میں نے عرض کی تھی، اگر ایسے اسلام بھائی ہوں نا ان کو لائیے گا آگے، ان سے مدنی کسوٹی کروائیں گے. تو ترکیب شاید بنی، لیکن رش کی وجہ سے وہ اسلام بھائی آگے پیچھے ہو گئے. یہ وہاں بہت دشواری ہو جائے گی یار. جی تو یہ یہاں ماشاءاللہ ممکن ہے. فیضان مدینہ حاجی عبدالحبیب کے یہیں سے. نہیں آج ایسا کرتے ہیں، اپنے ذمہ داروں کی مدنی کسوٹی کر لیتے ہیں کہ جنہوں سبحان نے اللہ. پورے ماہ رمضان میں اعتکاف کرنا ہے ان کی سبحان کسوٹی اللہ. یعنی جو بڑی سطح کا ذمہ دار ہو. ہاں بھائی یہاں ہے کوئی ایسا؟ آئے بابا یہ تو میرے پتہ پاس ہو چلے جائیں گا. گے، یہ میرے پاس ہو جائیں گے. حاجی ایاز بولتے نا میں نے اتنی سائنیں لی اتنی سائنیں لی ہیں کتنے اس میں معتکف؟ چلے بھائی اندر آ جائیں، اس طرف آ جائیں. جو ذمہ داروں کی تو وکٹ اڑ رہی ہے یار. نہ آئیں گے. وکٹیں ہوتی تھی بابا ویسے اڑتے اڑتے کتنی اڑیں گی. سب پسونگی بھی آئینے کے لگے تو اچھی رہے آئیں صحیح. آئیں بھی تو اچھے رکھو تھا نا کرو. میں نکاح تو بہت خوش فہمی میں ہوئے گا یار، ان میرا تو دمالو نہیں یار. انشاءاللہ پول گلی بھی اندر آ جائیں.
باپا شعبان میں فیضان رمضان پڑھنے کی جو نیت کروائی تھی، وہ اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب، اگر اس کی نیت بھی شامل ہو جائے۔ ہاں لازم ہے، یہ تو جنہوں نے چندہ کرنا ہے ان کے لیے تو یہ واقعی فرض علوم اس سے حاصل ہوں گے، اس کو فرض علم حاصل ہوگا۔ چندے کے بارے میں سوال جواب تو جو چندہ کرے اور تقریباً ہر ثانی بھائی کرتا ہوگا تو وہ ضرور پڑھے۔ باپا ہمارا سالانہ مدنی انعام میں بھی یہی ہے کہ ہر سال اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، چندے کے بارے میں سوال جواب۔ ماشاءاللہ۔ ایسا وقت چلائیں ہم آج جی جی یہاں الحمدللہ آغاز آجا آجا پاپا ہم وقت چلا رہے ہیں، چلیں آج امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ وعلیکم السلام سبحان اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی مدنی کسوٹی۔ باپا آپ کے ذہن میں جو مطلوبہ شے ہے، کیا وہ انسان ہے؟ لا پاپا مشکل ہونی چاہیے ویسے مدنی کسوٹی، ذمہ داران کی ہے، کوئی آسان نہیں ہونی نیت چاہیے۔ بدل دوں کیا؟ نیت تو کر لی آسان کی۔ پاپا آپ نے لا بولا، اس کے بعد اب غور فرما لیں، اب کو ہونی چاہیے مشکل، اب اسی لا کے تحت کوئی مشکل ہو جائے۔ دوسرے سوال کا وقت جاری ہے۔ مشکل بنا دی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ ہماری مجلس سے آمد و رفت کے جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے بھی آج بہت کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی کوشش قبول فرمائے۔ انہوں نے بھی مدنی عطیات بڑھانے کے لیے آداب دیے ہیں اور ماشاءاللہ بڑھائیں گے۔ سردار آباد، گجرانوالا، کشمیر سے، بیرپور سے پیغامات آ رہے ہیں، انشاءاللہ مدنی عطیات میں یہ سینکڑوں فیصد اضافے کے آ رہے ہیں، اللہ کہے کہ لاج رکھ لے۔ اور باپا میرپور سے یہ بھی ایس ایم ایس آیا تھا کہ پچھلے ہفتے جو مذاکرہ ہوا وہاں فیضان رمضان اور دیگر کئی کتب کا لنگر رسائل کثیر تعداد میں ہوا۔ آج لاہور مکتبے پر فیضان رمضان ختم ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آئے گا۔ کاش وقت ہمارا دوسرے سوال کا ختم ہو گیا ہے، ابھی فیضان رمضان کا تو وقت نہیں پتہ چلا کہ تعداد ختم ہوئی یا نہیں، کیا کرنا ہے صاحب؟ یہ پہلے تو بتاؤ، یہ سارے یہ ہمارے ذمہ داران اتقاف کر رہے ہیں بھائی۔ سوال کا آغاز حاجی امین نے کیا ہے، آج تو چھوٹی ہے۔ آج کیا پتہ یہی ہوں میں یہ شخصیتیں دیکھو مشکل بنا دیا۔ پاپا آپ نے کہا انسان آپ نے کہہ دیا نا انسان نہیں ہے۔ آپ ان کو ویسے جن، آپ ان کو جن کہتے رہتے ہیں۔ میں اور جنات بولتا ہوں نا کبھی کبھی ان کو۔ دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے۔ سوال دوسرا سوال، باپا کیا آج مدنی مذاکرے میں اس شے کا تذکرہ ہوا ہے؟ اس شے کا تذکرہ ہوا ہے؟ لا۔ آج انوکھی مدنی کسوٹی ہے تو دیکھنے والوں کو بھی مدنی فیس دینی چاہیے۔ تیسرے سوال کا وقت جاری ہے۔ اماد بھائی آپ بھی سوال کر لو نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، کیا اس شے کا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ لا۔ چوتھے سوال کا وقت ہو گیا۔ یا مراد ہوتی ہے صراحتاً ذکر کی، ورنہ قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم میں تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا موجودہ زمانے میں آپ کی مرادی شے کو اپنی ظاہری آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نعم۔ پہلا نعم ہو گیا اور انہی سے ہوا ہے کہ جو آج کی مدنی کسوٹی کا شاید سبب بنے ہیں، جو موضوع ان کا تھا۔ پانچویں سوال کا وقت جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، کیا وہ شے جاندار ہے؟ لا۔ چھٹے سوال کا وقت جاری ہے۔
یہ بھی لا ہو گیا ہے. کہاں تک پہنچتے ہیں؟ 17 سیکنڈ تقریباً باقی ہیں. 15. پیارے باپا جان کیا اس شے کا تعلق عرب شریف سے ہے؟ لا. 7ویں سوال کا وقت جاری ہے. دیکھیے آپ اعتکاف والوں کی آج مدنی کسوٹی ہو رہی ہے. آپ کہاں تک پہنچتے ہیں؟ ہمارا انتظار نہیں کیجئے، سوال کیجئے، وقت جاری ہے. 8 سیکنڈ باقی تقریباً. باپا جان عرض یہ ہے کہ ایک اسلام میں ایک سوال ویسے عام طور پر ہمارا طریقہ ہوتا ہے، کوشش ہی ہوتی ہے. مشورے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اس میں، آخری میں ہوتی ہے نام لینے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا آپ کی مطلوبہ شے کا تعلق پاکستان سے؟ نعم. سبحان اللہ. چلو کسی دائرے میں تو آئے یار. لیکن ہوگی مشکل. 8ویں سوال کا وقت جاری ہے. تقریباً 17 سیکنڈ باقی ہیں. ابھی بھی کچھ واضح ہوئی نہیں ہے صورت. تقریباً 10 سیکنڈ باقی ہیں. پیارے باپا جان جو آپ کی مطلوبہ شے ہے، مرادی شے، باب المدینہ کراچی میں ہے؟ لا. پاکستان میں ہے، باب المدینہ میں نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے، انسان نہیں ہے. 9ویں سوال کا وقت جاری ہے اور تقریباً 20 سیکنڈ باقی ہیں. فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تقریباً 13 سے 12 اور 10 سیکنڈ تقریباً باقی ہیں. 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان آپ کی مرادی شے کوئی شہر ہے؟ لا. 2 سوالات باقی ہیں اور پاکستان تک پہنچے. سبحان اللہ. آج تو ویسے ہی میری جھولی بھر دو. ہند والے بھی ہے باپا آج تو. اعلیٰ حضرت میری جھولی بھر دو. سبحان اللہ. باپا اسے اشارہ سمجھا جائے. 10 سیکنڈ باقی ہیں. آپ جو بھی سمجھیں 10ویں سوال فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. 3 سیکنڈ باقی ہیں تقریباً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. فیضان اولیاء جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. باپا آپ کی مرادی شے کسی ولی سے نسبت رکھتی ہے؟ نعم. سبحان اللہ. اولیاء سے بہت ساری چیزوں کو نسبت ہوتی ہے. 10 سوال ہو گئے. پاکستان میں نسبتیں بہت زیادہ ملیں گی آپ کو. آخری سوال ہے، وقت جاری ہے. تقریباً 17 سیکنڈ باقی ہیں. پاکستان سے اس شے کا تعلق ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آخری سوال کرنا ہے، بڑا سوچ کے باپا کیجئے آپ گا. کی جو مرادی شے ہے کیا اس کا تعلق مرکز الاولیاء سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ. ہاں بھائی مرکز الاولیاء والے کا یہ مسکراتے چہرے دیکھیے مرکز الاولیاء کے. صبح سے مطلب آپ ایک عرصے سے بھی مرکز الاولیاء میں ایک وقت سے چل رہے، پھر مرکز الاولیاء ہی میں پہنچے ہیں، مگر پہنچتے پہنچتے پورے سوالات بھی آپ کے پہنچ چکے ہیں. یاد آتا میری جھولی. سبحان اللہ. لگے تو داتا جھولی بڑی رہی ہے نکلی ہوتا. سبحان اللہ. مرکز الاولیاء تک مدنی کسوٹی پہنچی. واپس سوالات ختم ہو گئے. فیضان مدینہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جواب کا وقت بھی ختم ہو چکا مدنی ہے. قافلے کے ساتھ ساتھ اگر مدنی اعتکاف کے ساتھ مدنی قافلے کی بھی فیس مل جائے نا. ہاتھ تو ہاتھ 30 دن کا مدنی یہ تو قافلہ. 1 مہینے کا کر ہی رہے نا اعتکاف. جی یہ تو فیس نہیں کہلے گی. نہیں یہ اعتکاف کے بعد اعتکاف کے ساتھ ہاتھ تو ہاتھ مدنی قافلہ. چاند مدینہ رات سے مدینہ 12 ماہ کا قافلہ چلو دے دو. سبحان اللہ. او بھائی 12 ماہ صحیح ہے. کیا بات ہے. بہت سارے اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. نہ تک کہ بھلے بارگیننگ کریں گے نا اور چودو کرائیں گے.
पिंजी में अगर मुस्तकिल कुफले मदीना कोर्स, मदनी कोर्स, ये जितने भी मौजूद है ना सब कर लेना, मदीना मदीना हो जाए इंशाअल्लाह। मदनी काफिला कोर्स, मदनी 12 रोजा मदनी कोर्स माशाअल्लाह। कौन कौन करेगा? मदीना मदीना बहुत सारे भाई हाथ उठा के रखे, बहुत सारे बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकरीबन सभी नीचे बैठे हुए को भी दिखाएं माशाअल्लाह। बाबुल मदीना माशाअल्लाह। मरकजुल औलिया वालों को भी इजाजत है, सबको इजाजत है। सुभान अल्लाह, सबको इजाजत है। जल्दी नाम बताइए। प्यारे बाबा जान, एतकाफ के साथ साथ मैंने ये भी नियत है कि इंशाअल्लाह मैं जो हमारे बाबुल मदीना में मदनी कोर्स होगा 12 रोज़ा, उसमें कुफले मदीना का, उसमें शिरकत करूँगा। क्या आपकी मुरादिश है दाता हुजूर के कदमों में जो चिल्ला गया है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की, वो है? जवाब दुरुस्त है। गंज बख्शे फैज़ आलम। इसमें शादी पहुंच गए जी बाबा। बाबा आपने पहुंचा दिया, आपने ख्वाजा साहब का जिक्र किया आपने। या दाता मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, क्या मैं गुजर गया था, मेरा ख्याल इसने पकड़ लिया। बाबा आपने पहुंचा दिया, ये पहुंच गए। बाबा पहुंचाया आपने ही है, मैं पहुंचा नहीं हूँ, पहुंचाया आपने ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा भी खैर होगी। अब जो भी बोलो आप पहुंच तो गए माशाअल्लाह। आपने पहुंचाया। हालांकि ये बहुत मुश्किल था, ज्यादा तो दाता साहब का मजार बोलते क्या माशाअल्लाह। जो भी आपने पहुंचाया है दाता पिया मोहम्मद। नईमी काबीना हिंद टांडा से मदीना शरीफ का टिकट पाने वाले आशिक रसूल का नाम सद्दाम हुसैन वल्द अख्तर हुसैन। माशाअल्लाह, जोर से बोला लब्बैक। देखो नाम भी निकला तो रंगीन शागा, क्या बात है यार। अब इसको भी इमामा शरीफ और सफेद लिबास मदनी हुलिया इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। 30 दिन का मदनी काफिले में सफर इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुबारक हो, इनकी नीयतें भी SMS कर दीजिए हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दाढ़ी भी बढ़ानी है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। दाढ़ी शरीफ, मदनी हुलिया, काफिला। अब तक मुंडाई हो तो तौबा। ये इसको तो सुचका नहीं पड़ रहा, समझ भी नहीं आ रही होगी। सुभान अल्लाह। सबा इस खुशी से कहीं मर न जाऊं, मदीने का मुझको बुलावा मिला है। लोडियम साउथ अफ्रीका से मदीने का टिकट, आशिक रसूल का नाम इन लोडियम, खुश नसीब आशिक रसूल, नेम मोहम्मद अमीन वल्द यूनुस। मोहम्मद अमीन वल्द यूनुस, मोहम्मद अमीन वल्द यूनुस इन लोडियम। अल्लाह मरहबा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब तो बस माशाअल्लाह। आना मदनी हुलियो रखेगी नो यार। सुभान अल्लाह। इन्हें तो मुलाकात थी भी पानी, गालिबन मुलाकात थी भी। हाँ मुलाकात थी भी, गाल बोल भी थी भी। आना मदनी हुलियो अच्छी होने ना यार, इमाम होना मदीने जी माशाअल्लाह। टिकट मिली अल्लाह जी रहमत से। लोडियम वाले तो पहले एतकाब में भी आएंगे ना मदीने के साथ साथ माशाअल्लाह। हाँ ये तो अंडर स्टूडेंट का तो इनका तरकीब इसी तरह माशाअल्लाह। भाया पाकिस्तान मदीना जाएंगे। फिर उम्मीद जाग गई है मुलाकात की। बहुत बहुत मुबारक हो। मुस्तकिल कुफले मदीना कोर्स। अब मुस्तकिल कुफले मदीना कोर्स हमने नाम कर दिया है 12 रोजा मदनी कोर्स। माशाअल्लाह। 12 रोजा मदनी कोर्स, ये याद रख लीजिए, 12 रोजा मदनी कोर्स। हाय मदीने जाने वालों के नाम आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मरकजुल औलिया, मरकजुल औलिया। मरकजुल औलिया दिखाइए। खुश नसीब आशिकान रसूल
जो वास्ता उमरा मदीना जाएंगे उनके नाम ले रहा हूं। बशीर अहमद वल्द मंद बख्श, बशीर अहमद वल्द मंद बख्श, मीम नून दाल लिखा हुआ है, गलती लगती है। बस यही लिखा मिला है जो आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, बशीर अहमद वल्द मंद बख्श, बशीर अहमद वल्द मंद बख्श, बशीर अहमद वल्द मंद बख्श। ये जोर जोर से लब्बैक करते रहे 3 बार। इमरान, इमरान नूर वल्द नूर मोहम्मद, इमरान वल्द नूर, इमरान नूर वल्द नूर मोहम्मद, इमरान नूर वल्द नूर मोहम्मद। नज़ीर अहमद वल्द अहमद दीन, नज़ीर अहमद वल्द अहमद दीन, नज़ीर अहमद वल्द अहमद दीन। बाबुर हुसैन वल्द इसहाक, बाबुर हुसैन वल्द इसहाक, बाबुर हुसैन वल्द इसहाक। शराफत अली वल्द ताजदीन, शराफत अली वल्द ताजदीन, शराफत अली वल्द ताजुद्दीन। नदीम रजा वल्द शफीक मदरसतुल मदीना, नदीम रजा वल्द शफीक मदरसतुल मदीना। ये नहीं लिखा तालिब इल्म में या कारी साहब है। और पुलिस इस्लामी भाइयों में जिनका नाम निकला वो भी देख लें। उम्रे के लिए मदीने का टिकट, पुलिस जफर इकबाल मिल्लत पार्क थाना, जफर इकबाल मिल्लत पार्क थाना, जफर इकबाल मिल्लत पार्क थाना। हिफाजती उमूर के इस्लामी भाई अल्लाह। मकबूल आलम वल्द मोहम्मद उस्मान, मकबूल आलम उस्मान, मकबूल आलम वल्द उस्मान। अंजुम सईद, ये मदनी चैनल के अंजुम सईद वल्द मोहम्मद सईद, अंजुम सईद वल्द मोहम्मद सईद मदनी चैनल, अंजुम सईद वल्द अल्लाह सईद मदनी चैनल। अब धड़कते दिल से हज के जरिए मदीना देखने वाले आशिक रसूल। पापा ये अंजुम भाई हमारे मदनी चैनल वाले लगता है तड़प कर गिर गए हैं। अल्लाह अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो अंजुम भाई, माशाअल्लाह। खुशी से कहीं मर न जाऊं, सबा इस खुशी से कहीं मर न जाऊं, मदीने का मुझको बुलावा मिला है, मदीने का मुझको। बाबा आज की इस इज्तिमा की कवरेज वगैरह में भी बड़ी कोशिशें की हैं अंजुम भाई और इनके साथ काफ़ी इस्लामी भाइयों ने, क्योंकि बहुत बड़ा इज्तिमा है तो इसको कवरेज करने की भी बड़ी कोशिशें की हैं इन्होंने, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इनाम मिल गया, देखें बाबा, माशाअल्लाह। किस्मत की बात है। हज, सुभान अल्लाह। हज के जरिए मदीने का सफर, हाय हाय, जिस आशिक रसूल को नसीब हो रहा है उसके नाम की इब्तिदा में आशिक लिखा हुआ है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नाम ही आशिक है। आशिक अली वल्द गुलाम मोहम्मद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। इसमें कोई पता भी होना चाहिए किस शहर का, किस मोहल्ले का है, क्यों बात होगा मिलते जुलते नाम और बाप के नाम में मिलते जुलते होते हैं। जी जी। आशिक अली वल्द गुलाम मोहम्मद, आशिक अली वल्द गुलाम मोहम्मद। अब्दुल कादिर बिन अब्दुल नबी खुशदार, बलूचिस्तान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो। तो जितने आशिकान रसूल का नाम निकला है माशाअल्लाह, सबको मुबारक हो। अब मदनी हुलिया की भी आप नियत फरमा लीजिए और कम से कम 30 दिन के मदनी काफिले में सफर की नियत फरमा लीजिए। ये तरबियती कोर्स जितने भी में आशिकान रसूल का नाम निकला है सबके सब 30 दिन का
मदनी काफिला और मदनी हुलिये की नियत फरमा लें और दाढ़ी मुबारक भी सजा लें, अब तक मुनवाई से तौबा भी कर लें, और जब मदीने पाक की हाजिरी हो मुझ गुनाहगार का सलाम भी अर्ज करें बारगाह रिसालत में। शेखन करीम इनके दरबारों में सैयदना उस्मान गनी, सैयदना हमजा और सैयदना हसन मुजतबा, अहले बैत अत्तार, तमाम अहले बकी, अहले मगला, जुमला सहाबाए किराम, अहले मतवाफ वगैरह जहाँ जहाँ हाजिरियाँ हो मेरा सलाम अर्ज करें और मेरी बेहिसाब मगफिरत की दुआ करें। ये मदनी इल्तिजा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब।